بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت سے، اس کی شان سے، اس کی رفعت سے کون واقف نہیں ہے، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے ہر بندے کو عطا فرماتے ہیں، دگنا چگنا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جب جمعرات آ جائے تو جمعرات کا دن بڑا اہمیت کے حامل دن ہوتا ہے۔ یہ دن اکثر غرباء میں تقسیم کرنے کا دن ہوتا ہے، یہ دن عبادات کا دن ہوتا ہے، یہ دن اللہ سے مانگنے کا دن ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جمعرات بھی آ گئی اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا۔ اس عمل کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی اور ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی، ہر جائز خواہشات پوری ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ کے لیے ایسے ہوگا کہ آپ کی قسمت سورج کی طرح چمک اٹھے گی، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، اللہ کی غیبی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کے خزانوں کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ پر دولت بارش کی طرح برستی رہے، پورا سال آپ پر دولت برستی رہے، آپ کے گھر میں فراوانی ہو، کبھی آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ کا کاروبار نیچے کو جا رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے، دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں ترقی ہو، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، قسمت بدل جائے، تقدیر بدل جائے، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ اور کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی لکھیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، اس کے لکھنے سے کیا ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام، اس کے لکھنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کہ جب آپ یہ دعا کریں گے تو اس دعا سے آپ غیب کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے، اجنبی شخص کسی اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جس کے حق میں آپ دعا کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے قبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور آپ کی 100 حاجات کو میرا رب غیب کے خزانوں سے پورا کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے، سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے، چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں صدقہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ روزہ افطار کروا دیجئے، روزہ افطار کروانے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کسی کو بھی اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیں گے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے صدقہ کرنا ہے،
غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، نادار، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ، غریب لوگ اللہ کے در پہ روتے ہیں، مانگتے ہیں، ربا کوئی مسیحا تو بھیج نا، اے کریم رحیم مولا تو کسی کو تو بھیج۔ پھر جب میرا رب بھیج دیتا ہے، ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، خواہش کیا ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ساری کائنات دے دو نا، کسی کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ نہیں ہوتی جتنی ضرورت مند کی ضرورت جب پوری ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات بتاتا چلوں، یہ دعا کرتا ہے، پھر دل سے دعا نکلتی ہے اور وہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ وَاعْتَزَلَ عَرْشُهُ، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں، ارے میرے فرشتوں کیا ہوا؟ تو پھر میرے رب کو بتا دیا جاتا ہے، رب ذوالجلال زمین پہ ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، اس کے دل سے دعا نکلی، وہ مظلوم ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گوارے نا، تمہاری وجہ سے تمہارے سامنے اس بندے کی خواہشات کو، حاجات کو، مرادوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو پھر اللہ اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے حسب استطاعت، حسب توفیق صدقہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد اس کو 1001 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ دعا، یہ سورت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 33 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 1 دن کا عمل ہے، 1 دن سے قسمت بدل جائے گی، مقدر بدل جائے گا۔ 7 نسلوں تک اتنا رزق ملے گا کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں نا تو ختم نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اور ہماری اس کاوش کو میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔